ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے برکتوں کی بارش کر رکھی تھی، زرخیز زمین، اناج سے بھرے گودام اور وہ محلات جو دھوپ میں سونے کی طرح چمکتے تھے، بازار جہاں سونا ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا، مگر اس سب کے باوجود ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال و دولت کیوں دیتا۔ تب اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا جس کے پاس نہ کوئی تاج تھا نہ لشکر، بس حق کی پکار تھی کہ یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ لیکن جب اس قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور نبی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آسمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سمندر بولنے لگا، اور وہاں سے قرآن کا سب سے حیرت انگیز اور امید بھرا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ نینویز آج کے عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد دنیا کے قدیم اور امیر ترین شہروں میں سے ایک، جہاں زمین سونا اگلا کرتی تھی۔ لوگ تجارت سے مالا مال تھے اور خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ تمہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا جب بکری مصالحے لے کر بھاگ گئی، اسے زیادہ قیمت وصول کرنے کی سزا ملی۔ اللہ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دی تھیں جو بہت کم قوموں کو ملتی ہیں، مگر انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی اور وقت کے ساتھ پھر سے غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئی تھی۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، بتوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اللہ کے بہت قریب تھے، ہم ان سے دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں اور وسیلہ بنے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ اور یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سورہ الاحقاف میں آیا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا اور وہ ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہیں۔ اسی شہر میں اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، آنکھوں میں درد اور آواز میں یقین، صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لوگ ہنس دیتے، ڈریں کیوں؟ کوئی کہتا ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ تم جن بزرگوں کے بت بنا کر عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کے سربراہ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ بتوں کا ایک بڑا کاروبار بھی چلا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ شرک صرف عقیدہ نہیں بلکہ ایک بدتر کاروباری مفاد بھی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور وہ ہر بار انکار کرتے رہے۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا اور پھر ایک دن نبی کا دل بھر آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا، مگر یہی وہ جلدی تھی جو اللہ کے حکم سے پہلے ہو گئی۔ یہیں سے واقعے کا سب سے خوفناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ سمندر شیشے جیسا صاف تھا، مگر اچانک آسمان کا رنگ بدلا اور لہریں کشتی سے اونچی ہو گئیں۔ ملاح چلایا، وزن کم کرو، کشتی ڈوب جائے گی۔ سمندر جیسے کسی ایک شخص کو مانگ رہا ہو۔ کرا ڈالا گیا، نام نکلا یونس۔ سب حیران رہ گئے، دوبارہ ڈالا، پھر یونس، تیسری بار بھی یونس۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کہا، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور خود کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ اس لمحے ایک ایسی مخلوق مچھلی نے انہیں نگل لیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ پورے جسم کے ساتھ اندھیرے میں چلے گئے۔ یہ مچھلی کا پیٹ تھا، جہاں سے قرآن کا سب سے گہرا اندھیرا اور سب سے بڑی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہر طرف تنہائی اور اندھیرا تھا۔ وہیں حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں جلدی کر گیا، اور پھر اس گہری تاریکی میں ایک آواز بلند ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف اقرار۔ تفسیر کے مطابق آپ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو نقصان نہ پہنچانا اور اسے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے آپ کو ساحل پر چھوڑ دیا۔ جسم کمزور تھا مگر سانس چل رہی تھی۔ اللہ نے وہاں ایک درخت اگایا جو آپ کو سایہ اور غذا فراہم کرنے لگا۔ دوسری طرف نینویز کے لوگ اب بھی نافرمان تھے، مگر جب اللہ کا عذاب قریب آیا، آسمان گھرا اور بجلیاں چمکنے لگیں تو انہیں سمجھ آ گئی کہ جو ان کے لیے مذاق تھا اب وہ حقیقت بن چکا ہے۔ پورا شہر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو رلایا تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔
अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा देखी और अजाब टाल दिया। कुछ अरसे बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए और वापस गए तो देखा कि वही कौम जो हंस रही थी आज अल्लाह के हुजूर झुकी हुई थी। ये वो वाहिद कौम है जिसे अल्लाह ने उनके ईमान की वजह से अजाब से बचा लिया। आज इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी का समंदर कितना ही तूफ़ानी क्यों ना हो, अगर हम अंधेरे में अपने रब को पुकारेंगे तो जिस रब ने मछली के पेट में अपने नबी को जिंदा रखा वो हमें भी हर मुश्किल से निकाल लेगा। मसला अंधेरों का नहीं, मसला ये है कि हम अंधेरे में पुकारते किसको हैं। अभी कमेंट्स में ला इलाहा इल्ला आंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबकी जिंदगी में कभी न कभी मछली का पेट आता है, वो तन्हाई, वो अंधेरा जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम दीवारों से सर टकराते हैं, लोगों को पुकारते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो अंधेरा हमें ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि हमें ये समझाने के लिए आता है कि जब दुनिया का हर सहारा छूट जाए तब भी एक सहारा बाकी रहता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस अंधेरे में अल्लाह को नहीं ढूंढा था, बल्कि इस अंधेरे में उन्हें ये एहसास हुआ था कि अल्लाह तो हमेशा से उनके पास ही था। आज अपने अंधेरों से मत डरें, बस अपनी पुकार बदल लें। मछली का वो पेट आपकी कैद नहीं, आपकी तरबियत गाह है। अपनी खामोशी को तस्बीह में बदल दें, फिर देखें कैसे वो समंदर जो आपको डबोने आया था वही आपको साहिल निजात तक पहुंचाता है।